بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، واقعہ کربلا کے بعد وہ جنگیں ختم نہ ہوئیں بلکہ وہ جنگیں کافی عرصے تک جاری رہی۔ مختار سقفی نے یزیدی فوج اور شمر کی فوجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ان کو بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ جنگیں واقعہ کربلا کے بعد پیش آئیں۔ ان میں کیا ہوا، شمر کی موت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان کو زنجیروں سے جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں ایک جوش بھرا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھتا ہے تو یاد رکھ، روزہ قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے جتنا مرضی مکر و فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ اثار کو کبھی مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تم نے جس گرونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس گناہ کو تو کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیرے حیات اقتدار میں چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی عنقریب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولولہ انگیز خطبہ تھا جو انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد میں یزید کے دربار میں کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ شمر، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے شہید کیا، اس کا کیا انجام ہوا۔ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تخت پر جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہے۔ شمر انسانی تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنے 4000 فوجی لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گورے ان کے جسم مبارک پر دھرائے۔ پھر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شمر بن ذی جوشن، شمر کا اصلی نام شہاد تھا۔ اس کے باپ کا نام ذی جشن تھا۔ اس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگ صفے میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ میں کالے سفید نشان تھے۔ یہ ہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا تو شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور شمر ایک قبیلے سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھیں۔ اسی بنا پر شمر 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور پوچھنے لگے، کہو تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں تمہاری عبید اللہ بن زیاد سے بخشش کروا دوں گا، لہٰذا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا،
اگر ہمیں 100 زندگیاں بھی مل جائیں تو وہ بھی ہم اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج کو اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب دوپہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اپنی فوج کو لے کر اہل بیت اور خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ آور ہوا اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ شمر اپنی فوج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گورے آپ کے جسم مبارک پر دھرائے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کی، پھر ان کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پر۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری کو شمر اور مختار صفی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شمر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ مختار صفی کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لاتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے والا یہ ملعون اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس طرح واقعہ کربلا میں جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے درے قتل کر دیے گئے، جن میں کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور روز قیامت کو بھی یہ بدترین انجام کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کرے، آمین یا رب العالمین۔